اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکالیں، لیکن السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ، اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں۔ رات گئے جی اڈیالہ سے 3 بڑی خبریں آئی ہیں، بہت بڑی خبریں آئی ہیں جو اس ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج تقریباً آخری سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ختم ہوئی، کیونکہ کل جو سماعت جج شاہ رخ ارجمند صاحب نے رکھ لی ہے وہ صرف 2 گھنٹوں کی ہے۔ تو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً توشہ خانہ 2 سماعت کو پہنچ چکا ہے۔ سماعت جب ختم ہوئی، علیمہ خان باہر نکلی اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے اپنا بیان مختصر جو ان کے ذات کے حوالے سے تھا، اپنے کیس کے حوالے سے تھا، جو ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے، جو ان کو سزا سنانے کی تیاری ہے، بس 2 سے 2.5 منٹ کا انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب جو عمران خان کا بیان ہے، جو میرے بھائی کا بیان ہے، کیونکہ مجھ پر الزامات لگتے ہیں کہ میں ایم آئی کی ایجنٹ ہوں، تو میں اپنے بھائی کا بیان نہیں دوں گی، بلکہ میری بہن نورین نیازی یہ والا پیغام دیں گی۔ سب ششدر رہ گئے، حیران پریشان رہ گئے۔ اچھا، پھر یہ تو بات واقعی سچ ہو گئی کہ آئندہ علیمہ خان بیان نہیں دیں گی بلکہ نورین نیازی دیں گی۔ نورین نیازی آئی، 2 سے 3 جو انہوں نے اہم بیان دیے میں بہت جلدی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد جو انہوں نے خود گفتگو کی ہے نا، یعنی نورین نیازی صاحبہ نے جو اپنی زبان سے الفاظ بولے، علیمہ خان صاحب نے جو فرمایا، خان صاحبہ نے یا بیرسٹر گوہر نے جو خان کے بیان کی تصدیق کی اور بڑا اہم بیان، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ ان ساری میری خبروں کی تصدیق ہو سکے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت آج جج صاحب جو ہے وہ رات تک انہوں نے چلائی، اور اس کے بعد کل کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر القادر ٹرسٹ والا کیس لگا ہوا ہے، تو ہم نے جج شاہ رخ ارجمند کو کہا کہ اب اگلی سماعت آپ پیر والے دن رکھ لیں۔ شاہ رخ ارجمند صاحب نے کہا کہ 12 بجے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، 2 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ رہیں، 2 بجے آپ اڈیالہ آ جائیں، 2 سے 4 یعنی 2 گھنٹوں تک ہم کل حتمی دلائل دے کے وصول کر کے فیصلہ محفوظ کر لیں گے۔ نمبر 1 تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ فیصلہ تقریباً آج ہی سماعت مکمل ہوگی، جو تھوڑا سا رہ گیا ہے جرا مکمل نہیں ہوئی، وہ کل جج صاحب نے، حالانکہ القادر کا کیس بھی ہے اس کے باوجود وہ سماعت رکھ لی ہے۔ دوسری خبر، اہم خبر اور سب سے اہم خبر، وہ جو کل پرسوں مرید کے اندر ہوا، آج پھر خان نے کہا میں مذمت بھی کرتا ہوں اور حافظ سعد کے ساتھ میں اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں، 2 چیزیں، اور ساتھ ہی خان نے یہ کال دے دی۔ خان نے کہا کسی سیاسی جماعت یا کسی مذہبی جماعت نہیں، یہ پاکستان کے لوگ تھے، تو لہذا میں یہ کال دیتا ہوں جمعے والے دن پورا خیبر پختونخوا مرید کے اندر ہونے والے جو افسانیہ ہے اس کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے، پورے کے پی کو جمعے والے دن کی کال دے دی گئی ہے۔ پھر آج میں نے ایک ویلاگ کیا شام کے وقت اڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کر، میں نے بیرسٹر سیف کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھی، بیان ان کا آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان کو اگر پیرول پر رہا کر دیا جائے تو وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج نورین نیازی صاحبہ نے بھی یہی بات کی کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اور ملک تقریباً جیسے کہتے ہیں نا کہ افغانستان میں جنگ، بلوچستان کے اندر صورتحال اور پورے ملک کے اندر، تو خان نے کہا ملک کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اپنے لیے نہیں، ملک کو بچانے کے لیے اگر مجھے پیرول پر رہا کیا جاتا ہے تو میں کردار ادا کر سکتا ہوں۔ نورین نیازی صاحب نے اس کی تصدیق کی۔ بیرسٹر گوہر صاحب پھر آئے، ان سے بھی یہی سوال ہوا، بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی، جی ہاں خان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، اور بھی بڑی اہم باتیں ہوئی ظاہر ہے۔ اب کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ گفتگو رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھ لیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا بات کی، نورین نیازی صاحبہ آج پہلی دفعہ تھی، آج پہلی بار تھی جب وہ خان کا بیان دینے کے لیے آئی، پیغام دینے کے لیے آئی، اس لیے بھی یہ بڑا اہم تھا، وہ بھی آپ سن لیں، اور بیرسٹر گوہر کی مختصر سی بھی گفتگو آپ سن لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت ختم ہو چکی ہے، اور یہاں ایک سزوکی پر چڑھ کے، لوڈنگ سزوکی پر چڑھ کے ہم علیمہ خان کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل، خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد، 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے۔
تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے، آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے، انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے۔ جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو۔ لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس سے سزا سنا دیں گے۔ دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا۔ تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی۔ لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، پتہ نہیں 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے۔ تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی، آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم فرد جرم ہے تو ہم بھی، تو پھر اکیلے نہیں جائیں گے، یہ بات کر ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے پہلے بات کرنے دینا، بات کرنے جی، آج کا جو پیغام ہے عمران خان کا، وہ آج ہی کے حالات کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے جو لاہور میں بہت بڑا قتل عام ہوا، جو ان کو خبر ملی، انہوں نے کہا کہ جب عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے، تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے۔ ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا۔ انہوں نے کہا ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے، نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو چاروں یہ حادثہ قتل عام ہوا ہے، اس کی تحقیق اور پتہ چلے
کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے۔ لاہور میں بھی جیسے مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے، کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف کیا کہ سب لوگ وہاں نکلیں جمعے کے بعد، اور اس چیز کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کی وہ کریں، ابھی بنائیں نیا جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیق کرے، اور سب لوگ کو اس میں شامل ہونا چاہیے، ہم سب، کیونکہ ہمیں نہیں کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور کبھی اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ اتنا ظلم کسی ملک میں نہیں ہوتا، اور یہ ڈکٹیٹرز کے وقت میں ہوا ہے پہلے بھی، اور آصف منیر کے وقت میں تو میرا خیال ہے حد ہی گزر گئی اب، کہ ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم سڑک سے اٹھائے جائیں گے، ہم سڑک میں مارے جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونے کسی کو بھی نہیں پتہ، آپ سب کو بھی نہیں پتہ کہ آپ نے یہ کیمرہ کی وجہ سے جیل میں جانا ہے، یا میں نے بولنے کی وجہ سے جانا ہے، یا جیسے علیمہ خان کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سب اس کی ضد میں آئیں گے باری باری، جو نہیں بول رہا وہ بھی آئے گا، اور اس کے خلاف سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کھڑے ہوئیں، اور اس کے لیے عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے سب کو بولنا چاہیے جو یہ ہوا۔ اور دوسری چیز، ہاں، افغانستان کا انہوں نے کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جہاں پہ 45 سال سے ان کے ملک میں فرق وجہ سے جنگ چلی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں، پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکال لیں، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے، تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں۔ اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں۔ یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔